میں اور میری پتنی سونے کی انگوٹھی خریدنے کے لیے سونار کی دکان پر گئے۔ کچھ انگوٹھیاں دیکھنے کے بعد میری پتنی کو ایک انگوٹھی پسند آ گئی۔ پیسے دے کر جیسے ہی میں باہر نکلنے کے لیے مڑا تو ایک آدمی سے ملاقات ہوئی جو کہ مجھے جانتا تھا، لیکن میں اس کو بھول چکا تھا۔ بس اتنا یاد تھا کہ گزرے پلوں میں کبھی ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ یہ بڑے بھائی جوش سے میرے گلے ملے اور کہنے لگے، بیٹا لگتا ہے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں نے معافی چاہتے ہوئے کہا، آپ کا چہرہ جانا پہچانا لگ رہا ہے، لیکن یاد نہیں آ رہا ہے کہ آپ سے کب ملاقات ہوئی تھی۔ وہ تھوڑا سا مسکرائے اور کہنے لگے، میرا نام دھیرج ہے، ویسے لوگ مجھے دھیرو بھائی کہتے ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے گھر آئے تھے۔ گنجن پور میں ہمارا گھر ہے، شاید آپ کو یاد آ گیا ہو۔ اس کی بات سن کر میرا تو سر ہی چکرا گیا اور میرا ویوہار بالکل جانا پہچانا سا ہو گیا اور میں ایک دم بول پڑا، سب یاد آ گیا دھیرو بھائی، سب یاد آ گیا۔ میں نے سوال کیا، آپ اکیلے ہی آئے ہیں یا آنٹی بھی آئی ہے؟ دھیرو بھائی نے جواب دیا، جی آنٹی بھی آئی ہے اور دوسرے بھائی بھی آئے ہیں، وہ بیٹھے ہیں، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ایک سائڈ پر دیکھا تو آنٹی بیٹھی تھی اور ساتھ ہی دوسری بھائی بھی کھڑے چہرے پر مسکراہٹ سجائے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ اور میں نے اپنے پتنی کو کہا کہ آنٹی کے پیر چھوؤ، میں بعد میں ان کا پریچے کرواتا ہوں۔ میری پتنی گئی، آنٹی کو نمستے کیا اور پیر چھوئے۔ آنٹی نے بہت ہی اچھے طریقے سے میری پتنی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بہت ہی پیارے انداز میں میری پتنی کو آشیرواد دیا۔ میں نے آنٹی کو بتایا کہ یہ میری پتنی ہے اور یہ میرا 3 سال کا بیٹا ہے۔ آنٹی بہت خوش ہوئی اور اپنے بیٹے کی طرف آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا، جس نے میرے بیٹے کی جیب میں 500 کا نوٹ ڈال دیا۔ میں نے بہت منع کیا کہ نہیں، لیکن آنٹی نہ مانی۔ کچھ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں نے آنٹی سے یہاں آنے کی وجہ پوچھی تو آنٹی نے کہنے لگی کہ اوپر والے نے میری بیٹی کو بیٹا دیا ہے، اس لیے بیٹے کے لیے اور اس کے ماں بابا کے لیے کچھ سامان خریدنے آئی ہوں۔ میں نے پوچھا، آنٹی کون سی بیٹی؟ آپ کی تو سبھی بیٹیاں شادی شدہ ہے، صرف ایک کنواری ہے جس کے رشتے کے لیے ہم لوگ آئے تھے۔ آپ لوگ نے یہ کہا تھا کہ ابھی 5 یا 10 سال تک شادی کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ حالانکہ مجھے حیرانی ہوئی تھی کہ گھر پر رشتے کے لیے بلوا کر پھر کہہ دیا کہ 5 یا 10 سال تک شادی کا کوئی پروگرام نہیں ہے، کتنی غلط بات ہے۔ آنٹی کو جیسے ایک جھٹکا لگا، لیکن وہ ایک سمجھدار عورت تھی، فوراً ہی سمجھ گئی کہ بات کچھ اور ہے۔ پوچھنے لگی کہ یہ بات آپ کو کس نے کہی تھی؟ میں نے کہا، بابا نے کہا۔ تو وہ کہنے لگی، بات دراصل کچھ اور تھی، لیکن آپ کے بابا نے آپ کو شاید اس بات کا پردہ رکھا تھا۔ میرے اندر ایک شک سا پیدا ہو گیا کہ میرے بابا ہم سے کیسے غلط بات کر سکتے ہیں، کیونکہ میرے بابا نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ آنٹی نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ مجھے میرے بیٹے کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیں، اور میں نے بھی اپنی پتنی کو کہا کہ تم تھوڑا سا وقت مجھے دو، بچے کو کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ آنٹی کہنے لگی، بیٹا جس دن تم اور تمہارے بابا ہمارے گھر ہماری بیٹی کا رشتہ لینے آئے تھے، میں نے اسی دن تمہارے رشتے سے انکار کر دیا تھا، جو کہ شاید تمہارے ماں باپ نے تمہیں نہیں بتایا ہوگا۔ تم ایک پڑھے لکھے اور سماج میں ایک کامیاب ویکتی ثابت ہو سکتے ہو۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا اور مجھے پورا یقین بھی تھا کہ میری بیٹی کو بھی تم خوش رکھو گی، لیکن نئے لوگوں سے رشتے جوڑنے کے لیے صرف لڑکوں کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس کے پورے خاندان کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ہم کو بھویشیہ میں آپ سے میل جول رکھنا ہوتا ہے۔ اس لیے لڑکے یا لڑکی کے گھرانے والوں کو دیکھ کر بھویشیہ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ گھرانہ بھویشیہ میں کتنا کامیاب رشتہ نبھا سکتا ہے۔
کیونکہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں اور ان حالات میں ہم کو کسی اپنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہم کسی سے ایسے رشتے نہیں جوڑتے جو خوشیوں میں ہمارے ساتھ ہو، لیکن حالات خراب ہوتے ہی وہ ہم سے الگ ہو جائیں۔ اس لیے میں نے اس دن آپ کے ماں باپ کو صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپ کو صحیح بات نہ بتائی ہو۔ آنٹی کی باتیں سن کر میں بہت پریشان ہو گیا اور میں نے کہا کہ آنٹی، ہم بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں، خوشی اور غم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم میں سے کسی کو ایک دوسرے سے کوئی شکایت ہو۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں 100 کے 100% کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو ہمارے خاندان کو پرکھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ آنٹی نے ایک آہ بھری اور کہا، بیٹا، ابھی تم بہت چھوٹے ہو، جو چیز میں دیکھ سکتی ہوں تم ان کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے پوچھنے پر آنٹی نے کہا کہ میرا اندازہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ چلو میں تم کو ہی بتا دیتی ہوں، میں نے اپنی بیٹی کے لیے جتنے بھی رشتے دیکھے ہیں ان سے کچھ شرط رکھی ہے۔ وہ بھی میری بیٹی کو دیکھنے آئے، وہ اپنے سارے بیٹے اور اس کی پتنی کو ساتھ لائیں اور جو سب سے اچھے کپڑے ہو وہ پہن کر آئیں۔ گھر کی عورتیں اپنے سارے زیورات سے سج کر آئیں۔ اگر گھر میں ہر ویکتی کے پاس اپنی اپنی گاڑی ہے تو وہ اپنی اپنی گاڑی میں آئے۔ یہ شرط بہت عجیب تھی، لیکن کچھ لوگوں نے اس کا یہ مطلب سمجھا کہ شاید ہم لڑکے والوں کی اوقات دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اور جب آپ کے ماں باپ ہمارے گھر آئے تھے تو ہم نے سب سے پہلے تمہارے دونوں بھائیوں کی گاڑی کو دیکھی، جو بہت ہی مہنگی تھی، جبکہ تمہارے بابا کی گاڑی اتنی مہنگی نہیں تھی جتنی تمہارے دونوں بھائیوں کی گاڑی کی قیمت تھی۔ اسی طرح پھر میں نے تمہارے بابا کے کپڑوں کو دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ تمہارے بھائیوں کے بدن پر سجے ہوئے کپڑے زیادہ مہنگے ہیں، اور یہی حال تمہارے بابا کے جوتے کا تھا۔ جب میں نے تمہارے ماں کے زیورات دیکھے تو ان کے زیورات بہت ہی کم تھے، جبکہ تمہاری دونوں بھابھیوں کے ہاتھ، بازو اور گلے زیورات سے سجے ہوئے تھے۔ پھر میں نے جب تمہاری بھابھیوں سے پوچھا کہ گھر کا کھانا کون پکاتا ہے تو تمہاری بھابھیوں نے کہا کہ ہم سب الگ الگ کھانا پکاتے ہیں اور تمہارے ماں باپ کا کھانا تمہاری بہن پکاتی ہے۔ اسی طرح میں نے جب پوچھا کہ بچوں کو اسکول کون چھوڑتا ہے تو مجھے پتہ چلا کہ تمہارے دونوں بھائی اپنے اپنے بچوں کو خود چھوڑنے جاتے ہیں، جبکہ تمہاری بہن کو تمہارے بابا کالج چھوڑنے جاتے ہیں۔ میں نے یہ حالات دیکھے اور سنے تو مجھے افسوس ہوا کہ ان بیٹوں پر جن کو پڑھنے کے لیے باپ نے اپنی ساری زندگی گنوا دی اور اس اولاد کو اپنے سماج کا کامیاب آدمی بنایا، لیکن جب اولاد کی باری آئی تو اولاد باپ کا سہارا بننے کی بجائے اپنی اپنی زندگی گزارنے میں بزی ہو گئے۔ تمہارے بابا تمہارے لیے بھوکے ہی رہیں گے، پیدل یاترا بھی کی ہوگی، تمہارے منہ میں نوالا ڈالنے کے لیے بھوک بھی برداشت کی ہوگی، تمہیں اچھا پہچاننے کے لیے خود 2-3 سال ایک ہی جوڑے میں بھی گزارے ہوں گے، لیکن جب اولاد کی باری آئی تو اولاد ماں باپ کو بھول گئی اور اپنی دنیا کی ساری رنگولیوں میں مگن ہو گئی۔ تمہارے بھائیوں نے خود تو نئی گاڑی لے لی، لیکن ان کو خیال نہ آیا کہ ہمارا بابا آج بھی اسی پرانی گاڑی میں یاترا کیوں کرتا ہے، کیونکہ ان پر ابھی بھی تمہاری بہن کی اور تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کا بھی دل کرتا ہوگا نئے جوتے اور نئے کپڑے پہننے کو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی جیب اس چیز کی اجازت نہ دیتی ہو، لیکن تمہارے بھائیوں کی جیب تو اجازت دیتی تھی کہ اپنے باپ کے لیے اچھے کپڑے، اچھے جوتے پہلے خریدیں اور اپنے لیے بعد میں، کیونکہ یہ ویوہار تمہارے باپ کا تھا۔ جب بھی اس نے کوئی چیز خریدنا چاہی، پہلے اپنی اولاد کا خیال کیا، بعد میں اپنا سوچا۔ اس لیے میں نے یہ ساری باتیں اسی دن تمہارے بابا سے کہہ دی تھی۔ ہمیں دنیا کی مال دولت نہیں چاہیے، ہمیں تو ایسے رشتے دار چاہیے جو اپنوں سے بڑھ کر اپنے رشتے دار کا دھیان رکھیں، تاکہ کل کو جب ہم نیچے گریں تو ہم کو اور نیچے دبانے کی بجائے اوپر کو اٹھائیں، تاکہ کل کو جب نیچے گریں تو ان کو بھی سہارا دے سکیں۔
माल दौलत ऊंचा ओहदा नाम तो हमेशा नहीं रहता। हमेशा जो साथ चलते हैं वो सच्चे रिश्ते चलते हैं। और अगर रिश्ते बनाने में हमसे थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो सारी ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है और नस्लें भी बर्बाद हो जाया करती है। मुझे गर्व है आपके बाबा पर कि जिन्होंने आपको हकीकत नहीं बताई और फिर भी आप लोग की गलतियों पर पर्दा डालते हैं। लेकिन देखना है कि ये औलाद अपने माँ बाप का कितना ख्याल रखती है। माँ बाप तो हमेशा से ही औलाद के लिए कुर्बानियाँ देते आए हैं। अब औलाद की बारी है और मुझे गर्व है अपनी औलाद पर कि कुछ भी हो जाए मेरी औलाद मुझ पर हमेशा ध्यान देती है। मेरे लिए पहले खरीदती है, बाद में अपनी पत्नी बच्चों के लिए कुछ खरीदा जाता है। और मुझे गर्व है अपनी औलाद की औलाद पर कि वो भी अपने माँ बाप पर अपनी ज़िंदगियों से ज़्यादा ध्यान देते हैं। और हमारा पूरा ख़ानदान एक जान की तरह है। अगर किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो पीठ दिखाकर नहीं भागते बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा ला कर देते हैं। इसलिए मेरे बेटे, रिश्ते बनाना बहुत आसान है लेकिन कामयाब रिश्ते चुनना और उनको निभाना बहुत मुश्किल है। एक नाकामयाब रिश्ता आपको इतना बड़ा नुकसान दे सकता है कि सारी उम्र की खुशियाँ गमों में बदल सकती है। और नाकामयाब रिश्ते आपको ऐसा सहारा दे सकता है कि सारी ज़िंदगी के गम खुशियों में बदल सकते हैं। इतनी बात बताने के बाद आंटी उठकर चली गई और मेरी आंखों के सामने मेरे माँ बाप का चेहरा घूमने लगा। मेरी गाड़ी बाबा की गाड़ी से महंगी थी और कपड़े मेरे बाबा के कपड़ों से अच्छे थे। मेरा घर, उसका सामान मेरे बाबा के घर से अच्छा था। मेरी पत्नी के हाथ में सोने की चूड़ियाँ और कंगन थे जो मैंने खरीद कर दिए थे। लेकिन मेरी माँ का सारा जेवर बिक चुका था। मैं आज भी घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, लेकिन मेरे बाबा आज भी औलाद की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। मैंने आज भी अपनी पत्नी के लिए सोने की अंगूठी खरीदा, लेकिन मेरे दिमाग में मेरी माँ का ख्याल क्यों ना आया जिसने मेरी शादी के लिए अपना जेवर बेच दिया। मुझे अफसोस हुआ अपने आप पर कि मैंने अपने माँ बाप से ज़्यादा अपने आप पर ध्यान दिया। मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया, पर मैंने उनसे सब कुछ लेकर उनको खाली कर दिया। लेकिन कभी उन्होंने मुझसे कोई गिला ना किया, शिकवा नहीं किया। मेरे माँ बाप कल भी बड़े थे और आज भी बड़े हैं, और मैं कल भी नाकामयाब था और आज भी नाकामयाब हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए